अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाह की ज़ात वो ज़ात है कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी मुसलमानों को गुमराह और गुस्ताखाना क़ैद व नज़रियात रखने वाले फ़िरक़ों से आगाह किया। उसी सिलसिला में सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाह ने जब वहाबिया दयाबना की गुस्ताखाना इबारात का ताक़ुब किया, इनके गुस्ताखाना क़ैद व नज़रियात को अवाम के सामने रखा और इन हज़रात को ख़बरदार किया, तो इन हज़रात को चाहिए था कि ये अपने इन गुस्ताखाना क़ैद व नज़रियात से तौबा करते और सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाह का शुक्रिया अदा करते। तो बजाय इन वहाबी देवबंदियों ने इन गुस्ताखाना क़ैद व नज़रियात से तौबा करने के और आला हज़रत रहमतुल्लाह का शुक्रिया अदा करने के, ये आला हज़रत रहमतुल्लाह के ऊपर ही जाहिलाना किस्म के एतराज़ात करके यूँ इन हज़रात ने अपने इन काले धंधों को, इन गुस्ताखाना क़ैद व नज़रियात को छुपाने की नाकाम कोशिश की। मौजूदा दौर के वहाबी फ़िरका के भंगी टैप शख्स उमैर कासमी ने सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाह की ज़ात के ऊपर जाहिलाना किस्म का पुरानी तर्ज का एक इतराज़ किया, जिसका हमारे अकाबिरीन ने अल्लाह के फजल व करम से मुंह तोड़ जवाब दिया। वह एतराज़ ज़रा समाअत फरमा लें। इसका मौजू है हदायत बख्शिश हिस्सा सोम, जिसके अंदर हैते उम्मुल मुमिनीन हैते आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की है और उस पर जो बरेलवियों ने रोना रोया है वो भी आप हजरात के सामने हम पेश करेंगे। पहले अशार पेश कर देता हूं। इसके वाले मुफ्ती मजहरुल्लाह साहब बरेलवियों के बहुत बड़े आलिम हैं, बरेलवियों के बहुत बड़े आलिम हैं। ये बेचारे रोना रोते हैं, ये इनका रोना रोना है। क्या रोना रोते हैं? कहते हैं कि जनाबे सिद्दीक़ा ने माफ फरमा दिया हो। अच्छा जी, जनाबे सिद्दीक़ा ने माफ फरमा दिया। जब देवबंदियों की गुस्ताखी जो कि है नहीं असल में, लेकिन तुम उसको गुस्ताखी का नाम देकर जब पूरे मजमे के अंदर चिल्ला चिल्ला कर ऐलान करते हो कि ये देवबंदी की गुस्ताखी है, अगर हम वहां पर ये कहें कि ये मामला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके एक उम्मती का है, उसको छोड़ दो, हो सकता हुजूर ने माफ कर दिया हो, तब आपको क्या है? तब तो कहते हो अरे कैसे माफ कर दिया, क्या दलील है, क्या सबूत है? तो हम भी आपसे यही सबूत पूछते हैं कि ये जो कहे कि सिद्दीक़ा ने माफ फरमा दिया हो, काहे माफ फरमा दिया? क्या सबूत है आपके पास कि इसका माफ फरमा दिया? ये उमैर कासमी है जिन्होंने अपनी मक्कारी और अय्यारी से मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की और ये तासुर देने की कोशिश की कि मौलाना अहमद रज़ा खां फ़ज़ल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू गुस्ताख़ सैयदा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। ये इनका झूठ है, इनका दजल है, फरेब है, मक्कारी है। जो पहली मक्कारी इसने की वो ये कि फतावा मज़हरिया का हवाला पेश किया। फतावा मज़हरिया के हवाला से ये तासुर देने की कोशिश की कि आला हज़रत रहमतुल्लाह की गलती और तौबा का इकरार इन लोगों को भी है। हालांकि फतावा मज़हरिया के अंदर तो सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाह का जिक्र ही नहीं है। मुफ्ती मज़हरुल्लाह रहमतुल्लाह जिस गलती और तौबा का जिक्र कर रहे हैं वो नाशिर और कातिब की गलती है, वहाँ आला हज़रत रहमतुल्लाह का जिक्र नहीं है। तो इसने आला हज़रत रहमतुल्लाह की तरफ इस गलती और तौबा को मंसूब करके मकर ज़हर किया अपना, लोग ताकि गुमराह हों। ये इसका झूठ फरेब है। इसी तरह दूसरी मक्कारी इसने ये की, लोगों को सिर्फ इस बात में उलझाए रखा कि ये हदायत बख्शिश सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाह की किताब है। हम इसे कहते हैं कि तुम इस बात को रहने दो कि ये किताब आला हज़रत की है या नहीं है, सिर्फ एक हवाला इस बात के ऊपर पेश कर दो कि जहाँ पर इस बात की तसरीह हो, इस बात को तस्लीम किया गया हो कि ये अशार जिनकी बुनियाद पर तुम आला हज़रत रहमतुल्लाह को सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का गुस्ताख कह रहे हो, ये अशार आला हज़रत रहमतुल्लाह ने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुताल्लिक लिखे हों। ये इसलिए कि इन देवबंदियों का ही उसूल है, उमैर कासमी के फ़िरके के लोगों का उसूल है। दिफा नामी किताब है, देवबंदियों के मौलवी साजिद कोडू ने ये किताब लिखी है। इसमें एक उसूल लिखा एक इबारत का दिफा करते हुए कि हमारा सवाल तो इबारत के मुताल्लिक है जबकि आप इसे किताब पर महमूल कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 528 दिफा। यानी ये उसूल करार पाया देवबंदियों का कि किताब के मुताल्लिक बात नहीं होगी, इबारत के मुताल्लिक होगी।
تو اب ہم اس اصول کے تحت اس عمیر قاسمی وہابی سے پوچھتے ہیں کہ اگر اپنے باپ کے ہو، حلالی ہو، تو کوئی ایک حوالہ ہمیں ایسا پیش کر دو جس میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہو کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے یہ اشعار اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھے ہوں۔ یہ شخص اپنا حرامی ہونا تو تسلیم کر سکتا ہے، لیکن کبھی بھی ایک ایسا حوالہ پیش نہیں کر سکتا جس میں اس بات کی تصریح ہو کہ یہ اشعار اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہیں۔ تیسری بات یہ ہے، ان اشعار کا پس منظر کیا ہے اور یہ کن کے متعلق لکھے گئے؟ یہ اشعار کافرہ خواتین کے متعلق لکھے گئے، مشرکہ خواتین، جن کا ذکر بخاری شریف، کتاب النکاح، صحیح مسلم شریف، اسی طرح فیض الباری اور دیوبندیوں کی تفہیم البخاری اور دیگر دیابنہ کتب کے اندر بھی ذکر موجود ہے۔ یہ اشعار ان خواتین کے متعلق ہیں، سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نہیں ہیں۔ ان اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے وصال کے 2 سال کے بعد جب وہ کاتب کے پاس پہنچا تو کاتب نے بے احتیاطی کرتے ہوئے، اپنے غیر محتاط ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، ان اشعار کو بے ترتیب انداز میں شائع کر دیا۔ وہ اشعار جو مشرکہ خواتین کے بارے میں تھے، وہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو لکھا گیا قصیدہ تھا اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور پھر وہ مجموعہ جب منظر عام پر آیا، علماء اہل سنت کی طرف سے اطلاع دی گئی، تو حضرت مولانا محبوب علی خان رضوی رحمہ اللہ نے یہ وضاحت پیش کی کہ میری اس میں غلطی نہیں ہے، میں نے ترتیب دے کر احتیاط کے ساتھ یہ کلام کاتب کے پاس بھیجا، تو اب کاتب نے بے احتیاطی کرتے ہوئے اسے شائع کر دیا اور ان اشعار کو جو مشرکہ خواتین کے بارے میں تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں لکھے گئے قصیدے کے ساتھ شامل کر دیے۔ اور پھر وہاں بھی لفظ علیحدہ لکھا ہوا تھا جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اشعار اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق نہیں ہے، مشرکہ خواتین کے بارے میں ہیں۔ وہاں بھی دیوبندیوں کو چونکہ موقع چاہیے تھا اپنی ان گستاخانہ عبارات اور گستاخانہ عقائد و نظریات کو چھپانے کے لیے، تو انہوں نے یہ شور مچا دیا کہ مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ وہ کلام، وہ مجموعہ جو مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کی وصال کے 2 سال کے بعد شائع ہوا، اور خود اس کو دیوبندی حضرات بھی تسلیم کرتے ہیں۔ مطالعہ بریلویت کے اندر صفحہ نمبر 336 پہ ڈاکٹر خالد محمود وہابی دیوبندی لکھتا ہے کہ یہ کلام آپ کے خادم مولانا محبوب علی خان رضوی رحمہ اللہ نے آپ کے وصال کے 2 سال کے بعد اسے شائع کروایا۔ اور اسی طرح بریلوی فتنہ کا نیا روپ، یہ دیوبندی کتاب ہے، اس میں دیوبندی مولوی عارف سبلی نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہ کلام، یہ نسخہ ہدیہ بخشش حصہ سوم جس میں یہ اشعار ہیں، یہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے وصال کے بعد ہیں۔ تو اب جو کتاب سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے وصال کے بعد چھپی، 2 سال کے بعد چھپی، منظر عام پر آئی، تو اس کتاب کو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے کھاتے میں ڈال کر گستاخ بنانا، یہ کہاں کی دیانتداری ہے، یہ کہاں کی انصاف پسندی ہے؟ کتنا بڑا انصاف کا خون کیا ہے ان حضرات نے صرف اپنا ذاتی بغض نکالنے کے لیے۔ پھر جب یہ مجموعہ منظر عام پر آیا، ان لوگوں نے شور مچایا، تو حضرت مولانا محبوب علی خان رضوی رحمہ اللہ نے وضاحت پیش کی یہ کاتب کی غلطی ہے۔ اور کتابت کی غلطی کے بارے میں دیوبندی اصول کیا ہے یہ ذرا سماعت فرمائیں۔ یہ کسی چھوٹے موٹے دیوبندی کا حوالہ پیش نہیں کر رہا، یہ کوئی آنٹو چانٹو دیوبندی نہیں ہے، بلکہ ان وہابی دیوبندیوں کا گرو ہے خلیل امبیٹوی، براہین قاطعہ اس کی بدنام زمانہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 31 ہے۔ ایک اصول لکھا، مطبع کی غلطی کا احتمال کبھی ہے، چنانچہ اس فتویٰ میں بہت الفاظ غلط موجود ہے، سو حسن ظن کرنا اور کاتب کی یا صاحب مطبع کی غلطی پر عمل کرنا مناسب تھا، مگر یہ تو جب ہوتا کہ مؤلف کو حسن ظن پر عمل کرنا مد نظر اور اندیشہ آخرت ہوتا۔ یہ اصول لکھا فریق مخالف پر بار کرتے ہوئے خلیل امبیٹوی نے کہ جو فتوے کے اوپر، جس فتوے کو لے کر آپ نے الزام لگایا، اس فتوے میں کاتب کی غلطی بھی ہو سکتی ہے،
تو آپ نے کیسے فتویٰ دینے والے کی غلطی کو تسلیم کر لیا؟ اس غلطی کو حسن ظن کرتے ہوئے اور اندیشہ آخرت مد نظر رکھتے ہوئے تم اس غلطی کو مؤلف کے کھاتے میں نہ ڈالتے بلکہ کاتب کے کھاتے میں ڈالتے۔ تو یہ اصول ان کا طے پایا کہ جو کتاب کے اندر غلطی ہے وہ مؤلف کے کھاتے میں نہیں جاتی بلکہ کاتب یا ناشر کے کھاتے میں جاتی ہے۔ اب جو بندہ ان اشعار کو جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی کتاب حصہ سوم، ان اشعار کو جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے نام سے منسوب ہدیہ بخشش حصہ سوم میں ہیں، ان کو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے کھاتے میں ڈالنا اس خلیل امبیٹوی دیوبندی کے مطابق وہ بدگمانی کا مرتکب ہے اور اندیشہ آخرت سے محروم ہے۔ اسے اندیشہ آخرت ہی نہیں ہے، اس کے سامنے آخرت کا فکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ دیوبندی اصول کے تحت ہم ان سے یہ کہتے ہیں یہ کاتب کی غلطی ہے، ناشر کی غلطی ہے، ان کو اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں یا مولانا محبوب علی قارضوی رحمہ اللہ کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اور پھر آگے خود لکھتے ہیں خلیل امبیٹوی صفحہ نمبر 31 کے اوپر کہ اگر اس کو مؤلف کے کھاتے میں ڈالیں تو پھر دہلی کا ایک قرآن پاک کا نسخہ ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، کہتے ہیں اس میں بھی اغلاط موجود ہیں، مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں بھی اغلاط موجود ہیں۔ تو اگر مؤلف کے کھاتے میں ان اغلاط کو ڈالیں گے تو نعوذ باللہ قرآن پاک رب تعالیٰ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مشکات شریف نبی علیہ السلام کے فرامین کی کتاب ہے، نبی علیہ السلام کو یہاں پر نعوذ باللہ قصوروار کہیں گے، یہ خلیل امبیٹوی نے یہاں پر لکھا۔ تو اب اس دیوبندی اصول سے یہ ثابت ہوا یہ غلطی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی نہیں ہے، نہ ہی مولانا محبوب علی قارضوی کی ہے، بلکہ یہ کاتب اور ناشر کی غلطی ہے، جس کو ان وہابی دیوبندیوں نے اور بالخصوص عمیر قاسمی نے جھوٹ، مکاری اور عیاری سے کام لیتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور اس غلطی کو اعلیٰ حضرت اور مولانا محبوب علی قارضوی رحمہ اللہ کے کھاتے میں ڈالنے کی ناکام کوشش کی۔ یہ ہمیں گستاخ کہتے ہیں، اصل میں گستاخ ہے کون؟ یہ حوالہ میں پیش کر رہا ہوں دیوبندیوں کے مشہور مناظر محقق امین صفدر اکاڑوی کی کتاب ہے غیر مقلدین کی غیر مستند نماز، صفحہ نمبر 8 کتاب چھپی ہے، مکتبہ بخاری پشاور سے یہ کتاب چھپی ہے۔ یہ ذرا گستاخی سنیں اور اندازہ کریں، یہ جو دوسروں کو گستاخ کہتے تھکتے نہیں ہیں، یہ خود کتنے بڑے گستاخ ہیں، انہوں نے اپنی کتب کے اندر کتنی بڑی گستاخیاں لکھ رکھی ہیں۔ خدا کی قسم اگر ان کی گستاخی ظاہر کرنا مقصود نہ ہوتا یہ کبھی یہ الفاظ میں اپنی زبان پر نہ لاتا۔ یہ گستاخی کیا ہے؟ یہ لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتا سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے رہے اور کتیا سامنے کھیلتی رہی اور ساتھ گدی بھی تھی، دونوں کی شرمگاہوں پر بھی نظر پڑتی رہی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نقل کفر نباشت، اتنی بڑی گستاخی کہ نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے نماز کی حالت میں کتیا کو دیکھتے رہے اور گدی کو دیکھتے رہے اور ان کی شرم گاؤں کی طرف نبی علیہ السلام کی نظر تھی۔ اتنی بڑی گستاخی، یہ گستاخی کرتے ہوئے لکھتے ہوئے مر نہیں جاتے تھے تم؟ دوسروں کو گستاخ کہنے میں تمہاری زبان لڑکھڑاتی نہیں ہے، فوراً گستاخی کا فتویٰ جھاڑ دیتے ہو۔ اور اتنی بڑی گستاخی امین صفدر اکاڑوی نے کی کہ نبی علیہ السلام نماز کی حالت میں کتیا اور گدی کی طرف دیکھتے رہے اور ان کی شرم گاہوں کو دیکھتے رہے۔ اتنی بڑی گستاخی، مسلمانوں ذرا توجہ کرو، جو دوسروں کو گستاخ کہتے ہیں یہ خود کتنے بڑے گستاخ ہیں۔ غیر مقلدین کی غیر مستند نماز صفحہ نمبر 38 کے اوپر ہمیں گستاخ کہتا ہے عمیر قاسمی۔ اسی بندے کا عمیر قاسمی کا اصول ہے فضل خدا بندی صفحہ نمبر 172 کے اوپر کہ پہلے آپ اپنے گھر کی خبر تو لے لیں پھر ہم پر اعتراض کریں۔ اسی شخص کے اصول کو لے کر ہم کہتے ہیں کہ وہابی خبیث پہلے اپنے گھر کی خبر لے، امین صفدر اکاڑوی کو گستاخ کہے پھر ہماری طرف آنا، پھر ہمیں گستاخ کہنا، پہلے اپنی گستاخیوں کو صاف کر پھر ہماری طرف آنا۔ کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا